اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ مقدس اور مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس ہوئی، لیکن آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما کر نیک اور فرمان بردار بیٹے کی بشارت دی۔ آپ کا یہ بیٹا حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کے وادی میں چھوڑ آئے، ایک ایسی وادی جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ چرند پرند، نہ آدم تھا اور نہ آدم ذات۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو وہاں ٹھہرایا اور کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ اے پروردگار، ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت جو کھجوریں اور پانی سیدہ ہاجرہ کو دی تھی، سیدہ ہاجرہ بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے بچی کی پیاس دیکھی نہ گئی اور آپ قریب ایک پہاڑی پر گئی تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر وہاں پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر آپ واپس اپنے بچے کے پاس آئے اور بچی کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھے، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ ناظرین، سیدہ ہاجرہ جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئی تھی، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی اور اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تاکہ میری بندی ہاجرہ کی سنت کو زندہ رکھے۔ جب ہاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتے ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخر کار آپ نے اس پانی کے ارد گرد ایک آڑ بنا دی اور پانی کو روکتے ہوئے کہہ رہی تھی، زم زم۔ ناظرین، یہ وہی آب زمزم ہے
جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پانی سے سیدہ ہاجرہ خود بھی سیراب ہوتے اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، آب زمزم بہنے لگا اور دور جنگل سے پرندے بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس پر منڈلانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ آدمی آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے اپنے قبیلے والوں کو پانی کی خوشخبری دی تو وہ سارا قافلہ پہنچ گیا اور انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے اجازت لی اور وہ وہیں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 یا 13 سال ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکری یا خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ اے خلیل قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر آپ علیہ السلام نے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو اور صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کرو؟ تو حکم ملا کہ اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہو گئے اور 9ویں ذی الحج کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے، اور 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ چنانچہ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹی اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹی کی قربانی کر۔ تو اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ ناظرین، شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا اور قریب جا کر کہا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ ناظرین، شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ ایک کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر
اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو یہ ادائی ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ ناظرین، جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہی اس کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیے۔ وہ وصیت یہ تھی، ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کے قطرے نہ پڑے، اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضہ سے رہ نہ جائے، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی، اور چھری چلنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا، اور اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کر دیا جاتا ہے۔